بہرحال ذہبی علیہ رحمہ نے جو میزان الاعتدال میں جس تصور کو پیش کیا ہے، میں نے اپنی کتاب میں وہی لکھا ہے۔ وہ تشیع کی جو تعریف کرتے ہیں، اما تشیع حب علی و بغض النواسب وان یتخذہ مولا علما و عملا، شیعہ وہ ہے جو علی سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھنے والوں سے نفرت کرے اور جناب والا علی کو ہی مولا مانے، علمی اعتبار سے بھی اور اعتقادی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی۔ لیکن آپ کو شاہ صاحب ابھی تک نہ شرم آئی ہے نہ غیرت آئی ہے۔ میں نے آپ کی اور میری جو پیچھے گفتگو چلتی رہی اس میں یہ بات بار بار آپ سے مطالبہ کیا کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں، آپ بھی بڑھیں اور اس شخص کو بھی کافر کہیں جس نے حضرت زہرا پاک پر غلاظت پھینکی اور گالی دی، جس نے علی پاک کو گالی دی، جس نے حسنین کریمین کو گالی دی، اہل بیت کو گالی دی۔ آپ کو نہ شرم آئی ہے نہ غیرت آئی ہے، کیونکہ آپ کے پیکر میں یہ جنسیاتی نہیں ہیں، یہ مزاجی نہیں، خمیری نہیں ہے۔ تو جس بندے کو اپنی ماں کی غیرت نہیں ہے، لگتا ہے وہ کسی اور راستے سے آیا ہے۔ سمجھا گی نا؟ آپ اگر حلالی سید ہوتے تو میدان میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہیں ہاں جناب، جس نے حضرت زہرا پاک کو گالی دی اسے میں کافر کہتا ہوں، اور جس نے علی پاک کو گالی دی اس کو کافر کہتا ہوں، جس نے حسنین کو گالی دی اس کو کافر کہتا ہوں۔ رہا کہ روافض جو گالی دیتے ہیں، تو آئیے میں اس کی تاریخ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، اصل رافضی کون کے عنوان سے۔ اصل رافضی آپ کے ننہال ہیں، کیونکہ حضرت مولا کائنات علیہ السلام اول الاصحاب ہیں اور افضل الاصحاب ہیں۔ ان پر گالی گلوچ آپ کے ماموں جان نے کیا ہے، کروایا ہے اور لوگوں کو اکسایا ہے اور آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں۔ یہ سارا کچھ موجود ہے، میری کتاب آ رہی ہے منصبہ علی فہو کافر، وہ ساری تفصیلات ان 600 صفحات کے اندر موجود ہوں گی اور آپ کا بھیجا باہر آ جائے گا خوف سے۔ بہرحال تو رافضی کو رافضی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ المنجد والوں نے اس کی لغوی تعریف کی ہے۔ رافضی کا معنی ہے اس جماعت کو کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ کر الگ ہو جائے۔ تو بولیے اہل بیت میں سے کون الگ ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے ساتھ چلتے رہے اور تعاون کرتے رہے۔ جب اہل بیت کی باری آئی تو آپ کے ننہال الگ ہوئے، آپ کے ماموں الگ ہوئے۔ صرف الگ ہی نہیں ہوئے، تلوار اٹھائی خلیفہ برحق پر۔ 1.25 لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے آپ کا ماموں، 1.25 لاکھ، اور اس میں 20,000 اصحاب رسول ہیں۔ اصحاب کو اگر تبرہ بولنا کفر ہے تو ان کو قتل کرنا کون سا اسلام ہے؟ تو آئیے دوسرا یہ ہے کہ خلافت راشدہ، خلافت حقہ سے منہ پھرنا آپ کے نزدیک کفر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو مولا کائنات کی جو خلافت ہے اس کا انکار کرنا کفر کیوں نہیں مولوی؟ شرم آنی چاہیے۔ پگڑی باندھ کر آ جاتا ہے اور چین چاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور ایسی بک بک کرتا ہے جس میں کوئی تمیز اور اخلاق کا نام ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ گالی گلوچ کی تاریخ ہی آپ کے ننہال سے شروع ہوتی ہے مولا کائنات پر۔ پہلے تو آپ کے ننہال نے یہ کام کیا ہے، کیا حضرت علی صحابی نہیں ہے؟